لاڑکانہ کے یہ مناظر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ جہاں دین کی خدمت کے لیے اندرون سندھ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس سال اندرون سندھ کے مدارس میں سب سے زیادہ طلباء نے اس مدرسے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحانات دیے ہیں، جہاں حفظ کی کلاسیں، جہاں میٹرک تک بچوں کی مفت تعلیم، جہاں بچوں کے لیے مفت مدرسہ، رہائش، کھانا پینا، برانچز اور مرکز اور بنات میں ملا کر 3000 سے زائد طلباء کا جمع غفیر اور ان کی خدمت اور خلق خدا کا شعبہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرتا ہے۔ سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ اس جامعہ کے زیر اہتمام ہم نے پورے صوبہ سندھ کے اندر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وہیں پر ہم نے کرونا میں اس ادارے سے لاکھوں کے تعداد میں راشن تقسیم کیے، کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والے لوگوں کے گھروں میں۔ اور میں سمجھتا ہوں اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے اس میں جو ہے وہ میری اصلاح کر سکتا ہے، کہ اندرون سندھ نہیں کراچی سمیت جس طرح یہاں دسترخوان لگایا جاتا ہے، جس طرح عزت کے ساتھ یہاں لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے چار دیواری کے اندر، جس طرح دسترخوان کی تزئین و آسائش ہے، شاید اس طرح کا دسترخوان عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ کہیں نہیں ہوتا۔ کہیں روڈ پہ دسترخوان ہے، کہیں کسی جگہ پر ہے، کہیں پہ کیا ہے، سب خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، جو جہاں جس شکل میں افطاری کرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ یقیناً خالی روزہ رکھوانے اور کھلوانے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جنت جانے کے لیے جو ہے وہ کافی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کے انتظامات یہاں ہیں، پہلا فیز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں کھانا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کے گھروں کے اندر مالی کمی ہے اور مالی مشکلات ہیں، باقاعدہ رمضان سے پہلے ان گھروں کا سروے کیا جاتا ہے۔ سروے کرنے کے بعد باقاعدہ ان کو ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ٹوکن میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم رمضان سے پہلے سروے کرتے ہیں، گھروں کے سروے کے بعد ان کو ہم یہ ٹوکن جاری کرتے ہیں۔ یہ ٹوکن باقاعدہ پلاسٹک کوٹیڈ ان کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر رمضان کے پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک وہ اپنا یہ ٹوکن ہمارے پاس یہاں لاتے ہیں۔ جب وہ ٹوکن لے آتے ہیں تو ٹوکن لانے کے بعد ان کے لیے جو کھانا ہے وہ باقاعدہ بنایا جاتا ہے۔ پورا کھانا ہے تقریباً 15 سے 20 افراد کے لیے، جس میں یہ پورا باکس میں بند کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ روٹی دی جاتی ہے، پوری پیکنگ کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے لیے کھانا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ روزہ افطار کر سکیں۔ اور میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ روزانہ 200 گھروں میں تقریباً 2000 افراد کا کھانا جا رہا ہے۔ 200 گھروں کو جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر 10 سے 20 افراد کے لیے کھانا جاتا ہے، اور تقریباً 2000 افراد کو روزانہ گھروں میں افطاری پہنچائی جاتی ہے۔ پھر یہاں یہ جو دسترخوان لگا ہوا ہے، اگر آپ اس دسترخوان کو دیکھ سکیں کہ فارملٹی نہیں ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے جس میں شربت بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، پکوڑے بھی موجود ہیں، جلیبی بھی موجود ہے، جس میں جو ہے وہ پانی ٹھنڈا وہ بھی موجود ہے۔ اور روزانہ یہ دسترخوان جس طرح لوگ آ رہے ہیں بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر مسجد پوری اللہ کے فضل و کرم سے اوپر کا ہال اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ اعتکاف معتکفین سے فل ہے۔ پورے شہر سے معتکفین آئے ہوئے ہیں اور ان سے فل ہے۔ تقریباً کوئی 100 کے قریب اس سال ہمارے جامعہ میں لوگ اعتکاف میں ہیں۔ ان کے لیے صرف اعتکاف کے رہائش کا انتظام نہیں ہے، بلکہ صبح، دوپہر، شام 3 مرتبہ دروس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، ان کی تجوید بہتر کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
ایک استاذ رکھا گیا ہے جو ان کی تجوید بہتر، ان کے شرعی مسائل کے لیے ایک مفتی صاحب روزانہ 1 گھنٹے ان کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ شرعی مسائل ان کو سکھایا جا سکیں، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے سحری کا بھی انتظام ہے، ان کے لیے افطاری کا بھی انتظام ہے۔ سب کو کہا گیا ہے کہ سحری اور افطاری آپ کی یہیں ہوگی، آپ اپنے گھروں سے نہ لائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اگر یہ مناظر آپ کو میرے ساتھ آپ آئیں میں آپ کو دکھا سکوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ ایک طرف جہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور کھانا جو ہے وہ گھروں کو جا رہا ہے، اور یہ پورا مہینہ آج 21 رمضان ہے۔ یہاں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ تعاون کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں، ان کے مناصب میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ سب چیزیں لوگوں کے تعاون سے چلتی ہیں اور لوگوں کے تعاون سے یہ ممکن ہوتی ہیں۔ ایک روزہ کھلوانا جو ہے وہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہاں پر روزانہ 3 سے 4 ہزار لوگوں کو افطار کرانا مجموعی طور پر گھروں کے اندر اور مدرسے کے اندر، تو آپ اندازہ کریں کہ روز 3-4 ہزار لوگ ہوں اور پھر پورے مہینے کے اندر وہ کتنے بنتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور یہ سلسلہ آپ دعا فرمائیں کہ اسی طرح جاری اور ساری بھی رہے تاکہ حقیقی معنوں میں خدمت خلق ہو سکے۔ آج ہم افطار پارٹیاں کرتے ہیں، اپنے یاروں کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، جو پہلے سے صاحب ثروت ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، لیکن غریبوں کا آج بھی ہم خیال نہیں کرتے۔ اگر رمضان میں بھی ہم غریبوں کا خیال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پورا سال جن کو کھلاتے ہیں پورا سال ان کو کھلاتے رہیں، لیکن رمضان غریبوں کے لیے وقف کریں، رمضان مساکین کے لیے وقف کریں، رمضان محتاجوں کے لیے وقف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی۔ تو اس ابھی بھی 9 دن رمضان کے باقی ہیں، اس کو غنیمت جانیں اور خدمت خلق کے لیے جو ہے وہ آپ جہاں ہیں وہاں پر اپنے علاقے کے مساکین کا، غربا کا خیال رکھیں اور ان کو بہتر انداز میں آپ جو ہے وہ خدمت۔ اب دیکھیں آپ دسترخوان پہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً اب گھروں کو کھانا جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر روانہ ہو چکا ہے، 200 پیکٹ روانہ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے دسترخوان کی باری ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ اب یہ لوگ دسترخوان پر یہاں بیٹھیں گے اور یہاں پر ایک عزت اور وقار کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہم ان کو جو ہے وہ افطاری کا یہ سالن کیا ہے، اس طرح سے پہلے سالن بنایا جاتا ہے۔ آج مرغی کا سالن ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ تھالوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تھال پر 3 آدمیوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، اور روٹی جتنی ان کو ضرورت ہے اتنی دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھی روٹی دی گئی، 2 روٹیاں دی گئی، نہیں، جتنی ان کو ضرورت ہے اتنی روٹی ان کو دی جاتی ہے۔ آپ اگر یہ روٹی کے مناظر دیکھ سکیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ روٹی بن رہی ہے روزانہ 30 دن رمضان کے۔ اسی طرح چپاتی بنائی جاتی ہے اور پھر ان کو جو ہے یہ آپ ادھر اگر دیکھ سکیں کہ جس طرح ہم ان کو روٹی پھر یہاں پر لگائی جا رہی ہے، یہاں سے پھر دسترخوان پہ تقسیم کی جائے گی۔ یہاں پر یہ سالن ہے جس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایک خدمت خلق کا اور آباد بنائے اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صاحب ثروت لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کار خیر کے لیے مزید جو ہے وہ مقبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر مخیر حضرات کا جنہوں نے ہمارے اس دسترخوان میں تعاون کیا ہے، جن کے تعاون سے یہ اتنا بڑا کام چل رہا ہے اور روزانہ کے بنیاد پر 2,500-3 ہزار 4 ہزار کے قریب لوگوں تک افطاری پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر کو منظور اور مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ خدمت کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔